الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تاب عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وقال الله تبارك وتعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ستائیسویں شب قدر، جسے ہم لوگ عام طور پر بڑی رات کے نام سے جانتے ہیں۔ بڑی رات، شب قدر، اس رات میں ویسے رمضان کی ہر رات بڑی ہے، اس رات خاص اللہ تعالیٰ کا انعام کرام نازل ہوتا ہے، بخشش کے پروانے ملتے ہیں نصیب والوں کو، اور کئی بد نصیب اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ آئے گا، میں بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو کہ کون کون اس ماہ میں رہ جاتے ہیں۔ اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان، محشر میں بدرگاہ الہ، ہم گنہگاروں کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ۔ اے ماہ رمضان، ہم جیسے تیری تعظیم کرنی چاہیے تھی، جیسی تجھے عزت دینی چاہیے تھی، وہ ہم نہیں دے پائے، لیکن جب تجھے بھیجا ہی ہماری بخشش کے لیے تو اتنا کرم کر دینا کہ وہاں پر ہمارے ایمان کی گواہی دے دینا، اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو اجر خواہ، اور دلوا دے ہمیں نار جہنم سے پناہ، ہمیں جہنم سے بچا دے۔ اے شفیع سائر ارباب عصیاں، الوداع حسرتا و حسرتا، اے ماہ رمضان الوداع۔ کتنا ماہ مبارک تھا، یہ آپ کو کچھ باتیں میں بتاؤں گا کہ اس کتنا مبارک تھا یہ، اور کتنا ہم نے نقصان اٹھایا ہے، کتنا ہمیں نقصان ہوا ہے اس مہینے میں۔ یہ جب باتیں آپ کو یہ بتاؤں گا نا اس میں روایتوں سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے۔
میں نے آیت پڑھی وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ قرآن پاک میں سورۃ الفرقان، اس میں اللہ فرماتا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے، اور جس نے توبہ کر لی، جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا، تو اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کا حق تھا۔ آج کی رات میں وہ کرنا۔ ویسے میں نے بتایا تھا نا، آج صبح آپ لوگ تو نہیں تھے، کہ ہم لوگ راہ دیکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وڈو روزو، بڑا روزہ۔ میرے بھائی، ہر رات بڑی ہے، ہر روزہ بڑا ہے، اس میں چھوٹا بڑا نہیں ہے، سب کی فضیلت ایک جیسی ہے، لیکن 27ویں کی فضیلت الگ طرح سے کیوں اور کیسے ہے کہ بھئی اس رات میں قرآن کا نزول ہوا، اس رات کو کئی فضیلت حاصل ہے، اور یہ 27ویں رات ہی ہے، یہ تمام علماء کا اجماع جو ہے اس پر متفق ہوا کہ یہ رات یہی ہے۔ حالانکہ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 21ویں ہو سکتا ہے 23ویں ہو سکتا ہے 25ویں ہو سکتا ہے 27ویں ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 29 کی ہو۔ یہ خاص کیوں نہیں بتایا؟ اس کے پیچھے وجہ ہے، اس خاص ہم کو پتہ نہیں چل پایا کہ یہ رات کون سی ہے، اس کی وجہ ہے، وہ وجہ بھی آگے بتا دوں گا، کیونکہ ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ ابھی یہ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ پورا رمضان ہم نے کیا تو کچھ نہیں کر پائے، اب کچھ نہیں پائے تو کر پائے تو آج کیا کرو گے؟ آج بھی کچھ کریں گے نا۔ اگر ہم حقیقت میں آج کی رات، اس کو بڑی رات مانی، چلو مان لیا آج بڑی رات ہے، اس رات میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، مان لو، اور ہے، یقین ہے کرے گا، تو کیا مانگو گے؟ آج رات اللہ دعا قبول کرے گا، ہم سب کی انشاءاللہ ضرور کرے گا، لیکن مانگو گے کیا؟ اگر مان لیجئے میری بات کروں کہ اللہ جماعت میں اتنا پیسہ لے مجھے پگار نے 15,000 تھے ملے، ادھر آپ نے 20,000 پگار کر دیا، ادھر میں مر گیا، کیا کام کا پگار کام آئے گا مجھے بتائیے؟ اگر میں دعا مانگوں اور اللہ کرم کر بھی دے અને તમે કર भी દો, लेकिन हो जाए ऐसा कि इधर 20,000 हुआ नहीं, यदि पगार का महीना पूरा नहीं था कि बापू चल दिए, तो क्या कर लोगे? पगार किस काम का? पगार मेरे भैया आवेगा? बोलिए भाई। अभी वो जो मैंने रमज़ानी का ऐलान किया था तो वो भी सब दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये सारा का सारा अभी दे रहे हैं, मान लीजिए अभी तक में तो समझ लीजिए बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन इतना सारा होने के बाद में ईद के दिन ही अगर मैं ईद पढ़ के चला जाऊँ तो यानी मर जाऊँ, मेरी ज़िंदगी की गिनती पूरी हो जाए, तो क्या ये पैसे मैं साथ में ले जाऊँगा? तो है आज की रात मांगना क्या? ऐसा मांगो कि आज जो मांगो वो मेरी कब्र में भी सांस चले। आप समझ रहे ना बात को? मैं मेरा हवाला दे रहा हूँ, आपका नहीं दे रहा हूँ। आपका आप अपनी होड़ियों का हिसाब कर ले, दुकान वाला दुकान का हिसाब कर ले, खेती बाड़ी वाला खेती बाड़ी का हिसाब कर ले, जिसका जैसा धंधा उस हिसाब से वो समझ ले कि अगर आज की रात आपने मांगा कि भाई हमारी रोजी में बरकत दो, और यकीनन रोजी में बरकत मांगनी चाहिए, लेकिन मैं इसको नादानी समझता हूँ। रोजी की बरकत मांगना नहीं, ये नादानी है। क्या है? नादानी। नादानी क्यों है? इसलिए नादानी है कि आप मुझे बताओ, चलो कि मैं यहाँ रहा, आपने मुझे पक्का कर दिया कि भाई महीने तो के अतरो पगार जोड़ दो, ये बात फाइनल हो गई। अब फिर भी मैं घड़ी घड़ी आपको कहूँ कि मुझे पगार जो करो थी, मुझे पगार जो करो थी, मुझे पगार जो करो थी, तो आप कहेंगे भाई अकड़ी फिर जाए तो ना मैंने मात्रा जो तो घड़ी घड़ी करो जाए, आप कहोगे कि नहीं कहोगे भाई? तो आपकी बोली फिर सकती है, इंसान की बोली फिर सकती है, न पीटिए भाई।
ایسے ہوا یہاں جو ہوا ہے نا، وہ سماج جب الگ ہوا تو ایک موقع پر نہ کہہ دی تھی، وہ یہ جو اپنے دوسرا سماج بھی پہلے مل کر پگار دیتا تھا نا، لیکن اچانک معاملات ایسے بن گئے تو منع ہو گئی، ختم لو، سب نے خبر نہیں تھی ایسا ہوگا، ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو انسان کی بولی پھر سکتی ہے، انسان کی بولی پھر سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی پھر چاہے دنوں بس گھڑی گھڑی نہ ہوئے، وہ بات سچی ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک معمولی انسان کے ساتھ اگر وعدہ ہو جاتا ہے، یا لکھ کر معمولی انسان اگر ہمیں دے دیتا ہے بک میں لکھ کر کے، یا گورنمنٹ کے کاغذ پہ لکھ دیتا ہے، تو ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، بھائی بھروسہ کر لیتے ہیں نا۔ ذرا دھیان دیجئے گا بات میں باتیں کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں آپ سے، گالیوں کرا دو کہ پاکے اگر کوئی نے لکھی ڈینو تو پاکے بھروسہ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو بھائی دنیا بھی کاغڑ آئے ان میں تھے بھروسہ آئے، دنیا جو آگے بڑھنا ہے ان میں تھے بھروسہ آئے، تو یہ اللہ جی کتاب میں تھے نہیں کیر وڈارے سچو، اللہ جی کتاب وڈارے سچی نہیں، تو اللہ جی کتاب میں اللہ نے یہ لکھی ڈنو ہے، اللہ پاک نے یہ کہہ دیا ہے کہ زمین پر چلنے والا، دھیان دیجا پاچھو چاہتو ہے، زمین پر چلنے والا یعنی زمین متھے جترا آئے، ہندو مسلم سکھ عیسائی انسان جی جات، جانور کیڑا مکوڑا ہاتھی گھوڑا، جترا بھی چرین پرین حیوان جتنا بھی ہے، جان جن اندر جیو آئے، ان سب کی روزی کا ذمہ اللہ نے اس میں لکھا کہ میرا ہے، آؤ نہیں دو، کہانے بات پوری تھی۔ اب بچی گھڑی گھڑی کا کہنا ہے، اس نے کہہ دیا ہے گاؤں نہیں دو، میں دینے والا ہوں، تو بھائی اس کی مانگ تو وہی نہیں، تو ہمیں کیا مانگنا؟ اللہ نے یہ نہیں لکھا ہے، اللہ نے یہ نہیں کیا ہے کہ تم اگر ایک بار مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے تو میں تم کو ایمان کے ساتھ اٹھا ہی دوں گا، یہ نہیں لکھا ہے، اس کی فکر تمہارے کرنی پڑے گی، میں ضرور ایمان آئے، یہ نہیں لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ جو ایمان لے آئے اچھے کام کیے اسے میں بخش دوں گا، پر یہ نہیں لکھا کہ تمہارا ایمان میں سلامت رکھوں گا، یہ تو محنت آئیں جے کرنی پڑتی، یہ تو ہمیں کرنی پڑے گی محنت۔ تو ایمان سلامت رہتا کیسے ہے؟ بنا عمل کے ایمان کمزور ہے، ایمان تو ہے لیکن کمزور ہے، بنا توبہ کے کمزور ہے، لاغیر ہے۔ کیسا کمزور کہ ابھی بات یاد آ گئی تو آپ سب سے بتاؤں کہ آج بڑی رات بھی ہے، آپ اپنے لیے بھی مانگنا بے شک مانگو، لیکن خاص اپنے بھائیوں کے لیے، بیماروں کے لیے، مصیبت زدہ کے لیے، پریشان جو لوگ ہیں ان سب کے لیے دعا مانگنا۔ ہمارے دیش میں بھی حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، ہمیں تو یہ بھی حق نہیں کہ ہم عید خوشی سے منا سکیں، یہ حق ہمیں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ ظلم کے شکار ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے یہاں آسانی سے تراویح نے روزے نے سب کوئی روک ٹوک نہیں، آرام سے کرو، اپنی یہاں کہیں نہیں ہے، اتنا اپنا ہندو مسلم کا سمپ ہے، اپنی یہاں اتنی ایکتا ہے، یہ اللہ کا لاکھ شکر کروڑ احسان، لیکن سب جگہ ایسا نہیں ہے، کئی جگہ لاشیں بچھی ہے، کئی جگہ پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہے، کئی گھر بے گھر ہو گئے ہیں، ابھی حالت بہت خراب ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کرنا۔ اور خاص ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ بیمار ہیں، اس میں ابھی ہمارے نام کیا ہے، جمعہ بھائی نے، جمعہ بھائی وہ بیمار ہیں، بہت بیمار ہیں۔ آپ سب کو میں تو کہتا ہوں دو نیت سے دیکھنے جانا چاہیے، ہم گئے تھے، بو نیت کر جا، جیسے لگنوں تھا اکڑی نیت ہی کر جا کہ پانچو سگو ہے، پانچو بھائی، پانچو پڑوسی ہے، پانچو وطن جو بھائی، برابر اکڑی نیت ہی، اب اس کا حق بنتا ہے کہ اسے ہم دیکھنے جائیں۔ اور دوسری نیت یہ کرنا کہ اس کو آپ نے دیکھا، سب نے اچھی حالت میں سب نے دیکھا ہے، کمی تھی، اچھا کٹھا نوجوان مانس لگتا تھا، ہے نا، اچھا مانس تھا، لیکن اس کو اللہ نے آج بستر پہ جس حالت میں ڈالا ہے نا، آپ پہچان نہ پاؤ اس حالت میں ہے وہ، تو اس نیت سے دیکھنے جانا کہ اسے دیکھ کر ہم عبرت حاصل کریں گے۔ آج ہم بھی اٹھے کٹھے گھوم رہے ہیں یوں، لیکن پتہ نہیں کب یوں ہو جائیں گے، اور زبان بھی نہیں ہلے گی، خالی اوپر ہی ابھی میں بستر میں پڑ جاؤں، مجھے آپ کو مولانا ورتے تو اے مولانا ورتے تو کہہ رہے ہیں ورتے تو جس میں سے تو
अल्लाह जो नाम वो आसमान को इशारो थी ये हालत थी खाटले ते भाई खाटले मथे सगो पे सगी माँ सगी बैड़ी सगो पुत्र सगो भा पैसो फुल खाटले में से पैसो थोड़ा उभो करे खाटले में से तो अल्लाह उभो करे। मैं सच कहता हूँ ना, तो आज की रात हमें तौबा करनी है। क्या करना है? तौबा करनी है। हमने पाने घणी भूलों करी रमजान जो एहतराम न, नमाज जो एहतराम न, रोजे जो ठेकाणो न, घणी चीज़ों पा करूँ था पाके बड़ी खबर है। आज की रात तौबा करना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही फरमाई है, मूसा अपनी कौम से कह दो कि वो मेरा नाम न ले, मेरा जिक्र न करे। अगर वो मेरा नाम लेगी, मेरा जिक्र करेगी, तो मैं उस पर लानत भेजूंगा। हैरान हो गए मूसा, मौला तेरा जिक्र करने से, तेरी इबादत करने से, तेरी तस्बीह करने से तो रहमत आती है कि नहीं पाई? लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, मेरा जिक्र न करे, मना कर दे। क्यों? अल्लाह ने फरमाया इसे बोल, इसे कह कि पहले अपने गुनाहों की माफी मांगे, तौबा करे, फिर मेरा नाम ले। समझ में आ रही है कि हम एक तरफ भूल पे भूल, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, ऊपर से तौबा भी नहीं करते, माफी भी नहीं मांगते, और जब वक्त आता है तो दुआ मांगने चले आते हैं। ये तो खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। आप खुद सोचें, मैं आपकी हर बात को टालता रहूं, आपके हर फोन को काटता रहूं, आप जो काम बोले मैं सुस्ती दिखाऊं न करूं, और जब मेरी बारी आए तो मैं कहूं लाओ पगार, तो आप क्या बोलोगे? आप मुझे रास्ता दिखा दोगे कि नहीं? तो मेरे भाई, ऊपर से मैं फिर दावा करूं कि मैं आपको चाहता हूं, हम अल्लाह को चाहें भी और उसके फरमान को तोड़े भी। इसलिए हमें चाहिए कि हम पहले तौबा करें। इमाम हसन हुसैन को तो सब जानते हैं ना भाई, इमाम हसन हुसैन को तो हर कोई जानता है। इनका एक बावर्ची रसोई करने वालों, पिरसण वाला, वो परोसता था। उसने शिकायत की, हजरत इमाम हसन ने कहा कि थोड़ा मायूस नजर आता होगा, तो पूछा उसे कि क्या बात है, परेशान लगते हो? कहा हाँ हजरत परेशान हो। कहा क्या बात है? कहा हजरत मेरे घर औलाद नहीं है, कितना समय हो गया, और दूसरा रोज़ी में बरकत नहीं है। तो इमाम हसन ने उसे कहा कि मैं एक अमल बताता हूँ, करेगा? कहा हाँ हुजूर बताएं। कहा अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो, 3 चीज़ मिलेगी। क्या करो भाई? बोलो तौबा, बोलो क्या? तौबा किया करो, 3 चीज़ मिलेगी। क्या 3 चीज़? एक तो तुम्हारी नस्ल आगे बढ़ जाएगी, नेक औलाद मिलेगी। ये तो अच्छी बात है। इमाम हसन कह रहे हैं, गोस्पाक जो पे बड़े पीर जे पेजी गल करा दो हैं। और दूसरा क्या मिलेगा? कहा रोजी में बरकत हो जाएगी, मोहताजी मिट जाएगी। तो ये भी सारी गल है। तीसरा क्या मिलेगा? कहा तुम्हारी कौम तुम्हारी इज्जत किया करेगी, इज्जत भी मिल जाएगी। तो 3 चीज मिली घणो, इज्जत खपे, रोजी रोटी खपे, अने आल औलाद खपे, तो लीली वाड़ी रहे घणो। आखिरी चीज तो घनी है कि नहीं दुनिया का। तो ये चीज कैसे मिलती है मेरे भाइयों? ये तौबा से मिलती है। फिर दूसरी चीज एक मिलती है, ये तो 3 इमाम हसन ने बताई। कुरान तो कहता है कि जो तुम में से तौबा करेगा मैं उसे अपना दोस्त, अपना वली बना लूँगा, दोस्त बना लेता है। एक गुनहगार बंदा था, पूरी जिंदगी गुनाह में बिता दी, पूरी जिंदगी गुनाह में बिता दी, और गुनाह में बिताने के बाद उसे आखिरी वक्त जब सकरात का वक्त आया तो ख्याल आया उसे कि मुझे अब मेरे सामने क्यों जिंदगी भर जा गुनाह सामने आवा, अने सकरात जो वक्त आए बधे समझ दो जे मारू सकरात में ने के बधी खबर होय, बोलता न होय पण जे नजर सामे होय बधो के पूरो हकीकत है कि हाणे मने जो टाणो थी गयो, ओडा दरवाजा खुली गया ने ईडाजा बंद थिया ने सामे मजा अढड़क गुनाह आए, हाणे जवाब करो देणो। जाहिर सी बात है कि हम
ہم شراب کا دھندا کریں، ہم ہتھیاروں کا دھندا کریں، اور پولیس جس وقت دروازے پر کھڑی ہو جائے اس وقت ہمیں سوچنی ہے کہ میں نے کتنے خون کیے، سوچنی ہے کہ گھڑی میں اوچھا بھاٹا مار دوں، کتنی ہمیں ڈر لگے گی، آپ سچ بتاؤ۔ تو یہ وہاں آخرت کے پولیس والے جب آ جائیں گے ہے نا، جو جب فرشتے آ جائیں گے لینے نے تیاری ہو جائے ہے نا، سائرن وگے سکرات جی شکل میں سائرن وگے سمجھے نا، کن میں آواز اچے گی یا اللہ نے انہیں جو تھی انہیں کون کرا، اب کیا کروں میں، کیا جواب دوں؟ تو اس نے ایک ہی بات کہی کہ اب ایک ہی چارہ ہے اور کوئی نہیں، باغ الہی میں کھڑا رہنے کا میرا تو کام نہیں ہے، اللہ کے سامنے موڑوں کرو دکھانو، رسول پاک سامہ ہوتا، ماں خاتون جنت ہونا، امام حسن حسن ہونا، غریب نواز ہونا، غوث پاک ہونا، صابر کلیری ہونا، بدھے اللہ وارا سامنے نظر سے سامنے ہونا، انے مکے سامنے ابھاڑی دیتا کہ نسو ہی آوی ہے جو نا گندو ہی ہم کیا پوچھو بھلے کیوں آنکھوں موٹو ہو آنکھوں پڑے نے دسنوں کی ہے، کسی میں ہمت تو بتائیں مجھے کہ کیا بتائیں گے، کیا کہیں گے، قبر میں آئیں کہ خبر آئے کہ رسول پاک کا چلتا آتے کہ نہیں آتے بھائی، اجی تو کیا جے نے ساما سرکا پہلو سامنو پانچو رسول جو تھی دو تانا کرو چاہوں گا سی داٹھی جو جواب یہ تو میں نہیں، لہت میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلو، اندھیری راہ میں چراغ لے کے چلو، لکھیو ہے نالا حضرت جو شعر ہے کہ یہ قبر ہے نا یہ اندھیری ہے، انجے اندر دا اپنو چراغ گنی ہوئی جا ڈیو اندر چراغ کیڑو چراغ تو کیا لہت تھا قبر اس لیے رخ شاہ مجھے نبی جے چہرے جی نشانی جی پیار جی نشانی جی اکڑی چیز گنی ہوئی جا کرو تو کہا یہ ڈاٹھی ہے یہ گنی ہوئی جا، ڈاٹھی گنی ہوئی جا، یہ روشنی کا کام دے گی، داڑھی دیکھے گا تو پہلے فرشتہ کہے گا لگتا تو عاشق رسول ہے، لگتا تو عاشق رسول ہے، અને આકા રેવા ઈ કે આકા આસા હે કે ઓર ખુકી કે ગાલ તો ઓર કે મતે આચની ને કે આકા કે ઓર ખીવી જે તો ફાइनल થઈ વંदो पाक पूछे मत दो कि कह रहा है ये कौन है, इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहता था बता, तो हम पहचान ले, हमारी औकात है कहीं याद हो दो होते अल्लाह करे याद रहे पण पा अतरो तो चाहो कि असा भूलूं कि याद रखूं नथी खबर पए पण आका आई असा के याद रख जा, आई याद रख जा, तो आका चे आम याद रखा एड़ो अमल तो के चई दिया जिंदगी भर खोटो बोले मने दुरूद पढ़िया रखा, दुरूद पढ़िया रखा जने भलो केज बदी जो भले में भाग ने जतरे आम बचाई तो आ और की वंदो कि मुजो दीवानो है आ और की वंदो हुजूर और के एड़ो कहनु होय तो बस मापे जी सेवा करो, खोटो बोलो ना अने दुरूद पाक पढ़िया करो तो आका बचाएंगे बस और क्यों होगा। तो कब्र में हम जैसे जाएंगे तो हमारे साथ में क्या होगा, यही सारी नेकियां होंगी, कब्र में यही सारी नेकियां होंगी। हम तौबा करें, बस असल बात तौबा की कि हम तौबा करें और ऐसी तौबा कि तौबा नसूह, कि वो जो मरने वाला है उसके सामने दिख गया कि अब पूरा है मेरा, मैं जाने वाला हूँ, उसने अपने बच्चों को बुलाया और वसीयत कर दी कि जब मैं मर जाऊँ तो एक काम करना, मेरे गले में रस्सी डालना। एक रिवायत में आया कि मुझे कालिक पहुँचना, मुस जे पांजे चूल्हे में पा रंधूं तो वो टोपड़ी कारी थई ने मस थई ने मस तो कारो मस है ने जे मुझे मौत मली दिंजा, मुझे जिस्म ते कारो मस मली अने पछी मके ढेरी डोरी थी बंधी ने ढेरी ने खानी वंजा अने गाम जे बारा उनी अने मके बारी छड़ जा, बारी ने मुझी राख हवा में उड़ाई दी जा। ये रिवायत हदीस में अबू हुरैरा इसके रावी हैं, उड़ा देना मेरी राख को, मुझे जला देना। और इनके बच्चों ने वसीयत पर अमल किया, लेकिन जैसे अब जानते हैं कि मरने के बाद होता क्या है कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों को कहा कि इनके ज़र्रों को इकट्ठा करो, और तो इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके उसको सामने बारगाह इलाही में खड़ा कर दिया। खड़ा किया तो नतमस्तक नीचे मुंह करके खड़ा है। अल्लाह पाक ने पूछा कि पहले तो तू ये बता कि तूने ऐसी वसीयत क्यों की, क्या तुझे ऐसा था कि तू ऐसा करेगा तो तुझे मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं क्या नहीं पकड़ सकता।
اس نے صرف اتنا کہا کہ مولا میں نے صرف یہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا کہ میں تیری بارگاہ میں منہ دکھانے کے لائق نہیں، اب کروں کیا؟ اب ایک کام ہے کہ میں خود اپنے آپ کو سزا دے دیتا ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ کھڑا رہ سکوں، خاک ہو جاتا ہوں، ختم بات، میں تیری بارگاہ میں کھڑا رہنے کے لائق نہیں۔ کیوں کیا؟ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا مولا۔ اللہ خوش ہو گئے کہ مجھ سے ڈر کے، میرے ڈر سے کیا؟ کہاں مولا، بس تیرے ڈر سے کیا، جن کی بر گناہ کیے تھے کیا منہ لے کے آتا تیرے پاس؟ اللہ نے کہا فرشتوں اسے میرے ڈر کی وجہ سے بخش دو، جا میں نے بخش دیا۔ یہ ڈر ہے، ڈر ایسی چیز ہے مسلمانوں، اس لیے کبھی ڈرو۔ ڈر ہم نام کے ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ ہم ڈرتے ہوتے تو ایسا حال ہمارا نہ ہوتا۔ ہمارے بچوں کو نمازوں کا نام پتہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کو نمازوں کا وقت پتہ نہیں ہے، ہماری حالت بڑی بری ہے، بھینکر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں۔ آج کی رات ہم توبہ کریں گے، اور ایسی توبہ کریں گے، کیا توبہ کریں گے کہ مولا آج دی سودی، آج تک جو ہوا وہ ہوا، اب انشاءاللہ تو توفیق دے دے، تو مدد کر کے آئندہ ایسا نہ ہو۔ آئندہ ہم روزے بھی رکھیں، آئندہ رمضان آئے تو خوشی سے تیرے رمضان کی عزت اور قدر ہم سب سے جتنی ہو سکے ہم کریں گے، ہم تیرے فرمان کی پابندی کریں گے۔ اب ہم ایسا نہیں کریں گے، اب ہم ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، اب ہم بھائیوں سے نہیں لڑیں گے، توبہ کریں، اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ ساری توبہ کریں، مل کے رہیں گے۔ ڈسو تا ساٹھیے جے لینے والے پتہ ہی بھی آئے، ساٹھیے کے لینے ہو کہ بکری کے لینے نہیں ہو، ایک ادھر پڑا ہے نہیں ادھر پڑا ہے نہیں، ہم ایسے ہو گئے۔ حالانکہ مسلمان، اللہ نے کیا فرمایا سورہ نور میں؟ اللہ نے فرمایا اے مومنو تم سب مل جاؤ اور مل کر توبہ کرو تو قبول کروں گا۔ ایک ادھر توبہ کرے، ایک ادھر توبہ کرے، نہیں۔ آج کی رات ایک دعا اوپر نہیں جائے گی، کس کی؟ اس کی جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے بیٹھا ہے۔ میں نہیں کہتا اس میں ہے، پھر شرابی، اس میں تو 13، ایک روایت میں 13 لوگوں کا نام ہے، ایک روایت میں 9 لوگوں کا نام ہے۔ شرابی، جواری، بیاج خور، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داری توڑنے والا، جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، یہ جوتش کو ہاتھ دکھانے والا، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ بخشش کے قابل آج نہیں ہیں۔ آج اللہ کہے گا پہلے توبہ پھر میں تیرے ہر کام کروں گا، پہلے توبہ کر۔ اس لیے زندگی میں جو بھی ہو گیا وہ یاد کر کر کے اللہ سے کہو، یاد نہ آئے تو کہنا یاد نہیں ہے، اسے تو پتہ ہے نا۔ بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا تھا، لیکن اسے تو پتہ ہے، تو اسے اتنا کہہ دو مولا میں نہیں جانتا، جتنے گناہ جان کر ہوئے، جتنے گناہ انجانے میں ہوئے، سب کی معافی آج مانگتا ہوں، معاف کر دے مولا، آئندہ نہیں ہوگا۔ معافی مانگے، بڑا بھلا ہوگا معافی مانگنے میں، یہی سب سے بڑا عمل ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رمضان میں یہ کتنی بڑی اسکیم تھی جس کو ہم کھو بیٹھے۔ ابھی آپ لوگ جاتے ہیں نا یہ لوٹ کرنے کے لیے، ہے نا، تو ہمیں وائق ہوتے ہیں کرو آویے نو لوگ نا بھئی سماج نہ کرو کی کھٹے خبر ہے وہ ہترے مالتے اترا آوان اترے مالتے یہ وہ اترے مالتے یہ، ہم بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہم دوسرے کو آ کے کہتے ہیں وہاں تھا تو آیا ہوتا تو میں بھی کہتا ہوں کہ یہ رمضان کھٹے نیڑی ابھی بھول کری آئی، بھول کری کیا بھول کی؟ سناتا ہوں، سنو۔ ساقی کوثر مالک جنت سرا پر رحمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مومن ماہ رمضان میں اپنے بستر سے جاگتا ہے، خالی اٹھے روزے دار خالی بستر سے اٹھو تھے تو اس اور بیدار ہوتا ہے، جاگتا ہے، اور لیٹے لیٹے کروٹیں لیتا ہے، یعنی پرکھے بدلتا ہے، اور اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، تو اس سے فرشتہ کہتا ہے اٹھ بندے اللہ تجھ پر رحم کرے۔ فرشتہ اس روزہ دار کو، روزہ رکھنے والا اگر رمضان میں رکھا ہوتا تو اس کو فرشتہ کہتا کہ اٹھ اللہ تجھ پر رحم کرے، اور پھر جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بچھونا دعا کرتا ہے، اے اللہ جی پتھاری جی گودڑی دعا کرے تھی روزے دار جی کرتے تھی، اے اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ بچھونے عطا کر دے،
یہ تو بچھونوں دعا کرے تو آگے سنو. اور جب وہ اپنا لباس پہنتا ہے, لباس کوئی لگڑو رات جو پانا بس بسٹ بسٹ اتاری چھٹی ہوئے تو پاچھو پا کرتو پھیر دے تو کرتا کیا دعا دیتا ہے؟ کہتا ہے وہ اس کا کرتا دعا کرتا ہے, کہتا ہے اے اللہ اس کو جنت کا لباس عطا کر دے. جب وہ چپل پہنتا ہے, جوتے پہنتا ہے تو جوتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو پل صراط سے ثابت قدم اتارنا. پھر جب وہ برتن لیتا ہے, کوئی پانی منہ دھونے کے لیے لیتا ہے نا, وضو کرنے کے لیے, تو وہ ٹھامڑا جو ہے وہ برتن ہے, وہ دعا کرتا ہے اے اللہ اس کو جنت کے برتنوں میں کھانا نصیب فرما دے. پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو وہ پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ, ساری بھولیں, ساری خطا معاف کر دے, اسے پاک کر دے. اور پھر جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, نماز پڑھنے لگتا ہے, تو اس کے لیے ادھر ادھر کی مسجد نہیں, خود کعبہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. کعبہ دعا کرتا ہے, کیا کہتا ہے؟ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے, اس کی قبر کو نور سے بھر دے, اور اے اللہ اس کو معاف کر دے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عجیبہ کی, یہ تو دعا سب کی ہو گئی, اب اللہ کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کر کے فرماتا ہے اے میرے بندے مانگ, تیری سفارش بہت آئی, تیری گودڑی نے تیرے لیے دعا کی, تیرے جوتے نے تیرے لیے دعا کی, تیرے وضو کے ٹھامڑے نے تیرے لیے دعا کی, تیرے وضو کے پانی نے تیرے لیے دعا کی, تیرے لیے کعبے نے دعا کی. اب مانگ, کیا مانگتا ہے تو جو بولے گا میں کر دوں گا. یہ کس کے لیے تھا؟ روزہ دار کے لیے تھا. پنجی روزہ بھی آئے 5 ہاتھ میں سے, کتنا بڑا نقصان ہوا, وڈی لوگ بھائی کے نا ہے نا. اس لیے اب آئندہ چلو ہوا صبح جائے گا تیاتی سب, ابھی اور باقی ہے 5. ابھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آنے والا رمضان اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو, اللہ ہم سب کی عمر بالخیر عطا کرے, تو پھر آنے والے رمضان میں یہ فائدہ لے لیں. یاد رکھنا اس بات کو. پھر کہتے ہیں ماہ رمضان کے قدردانوں, ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر اس کی رحمت بری مبارک ساعتوں سے فیض اٹھانے والوں تمہیں مبارک ہو, اور جنہوں نے رکھ لیا ہے ان کو مبارک کہ کتنا کمائی کیا ہے. اور ایک شخص کا نام محمد تھا, ایک شخص کا نام اکڑو مارو اور جناب محمد ہو, اور تمام سال نماز نہیں پڑھتا تھا. رمضان شریف آوے એટલે رمضان مہینہ آئے એટલે پاک صاف کپڑے پہن لیتے. ہم بھی کرتے ہیں, ہم پورا 12 مہینہ ہم کام میں سے نکلے نہیں ہوتے, لیکن ایک سال میں 1 مہینہ تو اللہ کو دے سکتے ہیں. 11 مہینے ہو گئے نا, 11 مہینے, 12 مہینے کا 1 سال ہوتا ہے, تو 11 مہینے ہمارے, 1 مہینے اللہ کو نہیں دیں گے. تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا, 5 وقت نماز پابند سے پڑھتا, اور گئے سال میں جتنی نماز گئی اس کی قضا کرتا. اور لوگوں نے اسے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے, تو ایسا کیوں کرتا ہے کہ 11 مہینہ સુધી તો પાછો વળીને નતો ડસે, અને જા રમજાન જ હતા પાક સાહેબ ને અલ્લાહ વાળો મારું થયું ને તોબા કરે ને રોએ ને. تو اس نے ایک ہی جواب دیا, اس نے کہا کہ بس اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مہینہ رحمت کا ہے, یہ مہینہ برکت کا ہے, یہ مہینہ توبہ کا ہے, یہ مہینہ بخشش کا ہے, یہ مہینہ معافی کا ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام کی وجہ سے مجھے بخش دے. کرنے سے ہوتا ہے کہ بخش دے. تو پھر اس کی موت ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا, اسے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے رمضان کی تعظیم اور عزت کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا. تو مسلمانوں ہمیں اگر کچھ تو کرنا پڑے گا, اور ویسے ہر نیکی کام کی, کوئی بھی نیکی کڈے کئی کم میں چیزیں انجو کی نیٹھو نہیں نکی نہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, اور کون سی بات پہ اللہ پکڑ لے وہ بھی طے نہیں ہے. ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے, لیکن اس کا ماں باپ کی بات ماننے والا عمل بیچ میں آ گیا تو بچ گیا. ایک شخص پر عذاب آ گیا, چھا گیا, لیکن اس کی وضو کی عادت تھی, وہ نیکی کام آ گئی. ایک شخص کو شیطانوں نے گھیر لیا, لیکن وہ ہمیشہ درود ذکر اللہ کا کرتا رہتا تھا, تو وہ کام آ گیا, بچا لیا.
ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا تو اس کی نماز کی عادت تھی، وہ کام آ گئی، بچ گیا۔ ایک شخص کو پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور حوض پر پانی پینے جا رہا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا، اسے پانی نہیں مل رہا تھا، مرنے کے بعد کی بات ہے۔ تو اس کو ایک نیکی آڑے آ گئی، روزہ آیا، کہا چل میں پلا دیتا ہوں، روزہ آ گیا، وہاں روزہ کام آ گیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نبیوں کے ہلکے بڑے وہاں تھے، کہ نبی ہے نا، نبی تو بہت سارے، تو تھوڑے نبی ادھر بیٹھے ہیں، تھوڑے ادھر ہیں، تھوڑے ادھر ہیں، تو یہ بیچارہ سوچتا تھا چلو میں نبیوں کے پاس جاؤں، لیکن روک دیا جاتا تھا، دھتکار دیا جاتا تھا، آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اتنے میں اس کی ایک نیکی کام آ گئی، کون سی؟ وہ جنابت کا غسل ہمیشہ کیا کرتا تھا، کبھی ناپاک نہیں رہتا تھا، تو کام آ گئی، اس کو بٹھا دیا نبیوں کے پاس، وہ نیکی نے آ کر کے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا منہ کوئی نہیں لگاتا تھا، کوئی اس سے بازو میں نہیں بٹھاتا تھا، لیکن دنیا میں وہ صلہ رحمی کرتا تھا، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، یہ کام اس سے وہاں کام آ گیا اور اس کو مسلمانوں سے ملا دیا۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے میں آگ بڑھ گئی، آگے آگ اس کے اوپر جا رہی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا تھا لیکن بچ نہیں پا رہا تھا، تو اتنے میں دنیا میں وہ ایک کام کرتا تھا، صدقہ دیتا تھا، وہ کام آ گیا۔ ایسی کئی نیکیاں ہیں۔ ایک شخص جس کو زبانیاں یعنی عذاب کے خاص فرشتے ہیں، انہوں نے گھیر لیا چاروں طرف سے، لیکن اس کو کس نے بچایا؟ وہ ہمیشہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا، وہ کام اس کو کام آ گیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا لیکن اس کے اور اللہ کے بیچ پردہ تھا، دیدار نہیں ہو پا رہا تھا، اب اس کو کیا کام آ گیا؟ اس کو دنیا میں حسن اخلاق کام آ گیا، سب کے لیے بھلا سوچتا تھا، سب کا اچھا سوچتا تھا، یہ اسے کام آ گیا۔ ایک شخص کو اس کے اعمال نامہ اس کے الٹے ہاتھ میں دے دیے تو اس کو کیا نیکی کام آئی؟ اللہ اکبر، وہ دنیا میں خوف خدا رکھتا تھا، اس کو وہ نیکی کام آ گئی تو عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن کم ہو گیا تو اس کی سخاوت آ گئی اور اس کا وزن بڑھا دیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا آ گیا، بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گرنے والا تھا اور کہتے ہیں حدیث میں کہ جب جہنم میں وہ گرا تو وہ اللہ کے خوف میں دنیا میں جو روتا تھا وہ آنسو آ گئے، اسے بچا لیا۔ پتہ نہیں کون سی نیکی وہاں کام آ جائے، میں کتنی گنوں گا، ابھی تو بہت ہے، کتنی گنوں گا۔ اب آگے آپ کو لیلۃ القدر کی بات بتاتا ہوں۔ قبر میں آگ بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن سرحبیل فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص مر گیا جس کو لوگ پرہیزگار سمجھتے تھے، اللہ والا سمجھتے تھے، جب اسے دفن کر دیا تو اس کی قبر سے عذاب کے فرشتے آ پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم تجھ کو اللہ کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے، اتنے 100 ہینٹر 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر کہا کہ کیوں مارو گے، میں تو پرہیزگار آدمی تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو 50 ہی مار لیتے ہیں، مگر وہ برابر بحث کرتا رہا۔ فرشتوں نے کہا کہ مطلب 100 میں سے 50 ہوئے، 25 ہوئے، 30 ہوئے، 10 ہوئے، دھیرے دھیرے گھٹتے گئے۔ پچھے چھیلے فرشتوں نے کہیں بولا نہیں، ایک مار دیا کوڑا۔ جب کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ فرشتے ایک کوڑے پر آ گئے اور انہوں نے ایک کوڑا مار دیا اور جس سے پوری قبر میں آگ بھڑک گئی اور وہ شخص جل کر راکھ ہو گیا۔ پھر اس کو واپس زندہ کیا گیا۔ اس نے درد سے دل ملاتے ہوئے روتے ہوئے فریاد کی کہ مجھے کیوں مارا، یہ ایک کوڑا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تم تو 100 کوڑے کی بات کرتے تھے، کیوں مارا؟ جانتے اس نے کیا جواب دیا؟ تم لوگ افسوس کرو گے، اچھو باپو پانچے اپنے بھائی نے خیال سکھوانی بات چاہتے۔ اس نے کیا کہا خبر ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ ایک دن تو نے بھول سے بے وضو نماز پڑھ لی تھی، اس کی سزا میں یہ کوڑا پڑا ہے، بے وضو بھول سے۔ تو اللہ نیکیاں جہاں دیکھ کر کے لاکھوں نیکی دے دے گا، محل دے دے گا، وہاں ایک بھول پر وہ پکڑ بھی لے گا۔ یہ اس کی دلیل ہے۔ ایسے بہت ساری دلیل ہیں۔ قیامت میں سب سے زیادہ
مفلس اور غریب آدمی وہ کہلائے گا کون؟ جس کے پاس میں نیکی نہیں ہوگی۔ اب آئیے لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ چیز بتا دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب رمضان شریف آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے اچھی ہے۔ کیا؟ 1000 مہینے سے اچھی ہے۔ جو شخص اس رات میں محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائیاں اس سے چلی گئی اور اس سے بھی وہ محروم رہ گیا۔ آج کئی لوگ ہوں گے جن کو یہ رات نصیب نہیں ہوئی۔ پھر سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم صفی اللہ کو جب پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو نے انسان کو پیدا کیا، یہ تو زمین پر جا کر فساد برپا کریں گے اور اپنے مقصد کے حصول کے خاطر خونریزی کریں گے۔ فرشتوں نے کیا سارا، یعنی کہ اپنے انداز سے کہا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اس کی تفسیر دکھائی۔ آج جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو بلاتا ہے، کہا تم کہتے تھے نا جب میں نے آدم کو بھیجا تھا، تم کہتے تھے نا کہ یہ تو خونریزی کریں گے، دیکھو کیا کر رہے ہیں، دیکھو وہ تو میرا نام لے رہے ہیں، ان کے پیچھے دھندا ہے، ان کے پیچھے بھی بچے ہیں، ان کے روزی روزگار کی چنتا ہے، پھر بھی ٹائم نکال کے وہ بندہ آج میری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ تم تو کہتے تھے کہ یہ وہاں جھگڑا کرے گا، دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ یہ فرشتوں کے سامنے جواب آج دیتا ہے، وہ ایک 2 مرتبہ کھڑا کرتا ہے۔ ایک تو اس کا بھی ہے کربلا کے میدان میں، جب سارے کربلا والے وہاں اللہ کے لیے لڑنے کھڑے تھے، تب اللہ نے کہا تھا کہ فرشتوں تم کہتے تھے نا کہ دنیا میں جا کے فساد کرے گا، دیکھو میرے نام پر سر کٹانے والے کربلا میں دیکھ لو۔ 2 وقت ایسے ہیں۔ تو جب مسلمان سجدہ کرتا ہے اللہ کو تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، فرشتوں میں تعریفیں کرتا ہے۔ ایک بڑی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر سننے کا آپ کو ذوق ہے تو بتاؤں، آج کی رات کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ہوا ایسا تھا کہ رسول پاک بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ میں، صحابہ نے بدی بیٹھا ہوا، تو پہلی امت آئی نا، انی جی گالی تھی نہیں ہوگی، پہلی امت میں وہ عمر وڈی ہوئی، بڑی بڑی عمر تھی۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ڈوسی تھی، وہ ڈوسی ہے نا، موسیٰ نکلے نا تو پہلے تو کیا نبی بات کرتے تھے اللہ سے باقاعدہ، تو جا کر کے وہ ڈوسی یا کوئی بھی مطلب اسے موسیٰ سے کہتا تھا موسیٰ اللہ پاک پہ ملو نا تو ذرا مجھے گال کو جائے دیجیے۔ ابھی ہم کو کیسے آپ کہتے ہو مولا صاحب مسجد جاؤ تو دعا کرنا ہے نا، لیکن وہ موسیٰ تو روبرو جا کے بات کرتے تھے، تو کہا کہ موسیٰ دعا کرنا اللہ سے کہنا، تو ڈوسی ماں نے جو کہ موسیٰ مجھے پتر جی عمر ودی انہیں دعا کرائیں گے، مجھے پتر جی عمر ودی انہیں دعا کہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بھلے چاہ اللہ پاک کے جنگ پر جوب تو پتر جی عمر گتری ہے، تیرے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ تو موسیٰ ججی نہیں 350 ورس آئی، کیا ججی نہیں 350 ورس آئی؟ تو کہا بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مائی تیرے بیٹی کی عمر 350 سال ہے اور تو اسے کم سمجھتی ہے؟ ایک امت آئے گی جس کی عمر مشکل سے 50-60 سال ہوگی، ایک امت آئے گی جس کی عمر مشکل سے 50-60 سال ہوگی، آخری نبی کی امت ہوگی۔ تو ڈوسی ماں نے جب سنی تو بس ہتری تو ہتری یہ امت میں جو ہسا آؤں نے تو ہتری تو آکڑے سجدے میں نکری ہوئی، اتنی عمر تو ایک سجدے میں چلی جاوے، بولے اس میں کوئی عبادت ہوتی ہے؟ تو پہلے کی امت کی عمریں بڑی تھی، تو اب پہلے کی عمر، یہ پہلے کی بات چل رہی تھی، اس میں ہوا ایسا کہ آقا نے فرمایا، رسول پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ولی تھے جن کا نام شمعون تھا، جن کا نام شمعون تھا، اور 1000 مہینے تک عبادت کی، 1000 مہینے تک انہوں نے عبادت کی، وہ ولی تھے پہلے، اور عبادت کی، رات کو قیام کیا، رات بھر جاگتے رہے، دن کو روزہ رکھے، اور ساتھ میں اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑتے رہے 1000 مہینے تک۔ پہلے ایک ولی تھے، یہ صحابہ وجہ بیٹھا ہوا نے رسول پاک گال سنائے تھا،
اور کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے. وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی مضبوط سے مضبوط جنجیر اگر آپ اسے باندھ دو تو وہ اس میں بندھتے نہیں تھے، وہ توڑ ڈالتے تھے. اسے باندھنا کسی کا کام نہیں تھا، یہ انعام تھا اللہ کا. لوہے کی مضبوط جنجیر سے اسے باندھ نہیں سکتے تھے، وہ توڑ ڈالتے تھے. تو کفار حنجار نے جب دیکھا کہ حضرت سمود پر قابو نہیں پایا جا سکتا، کسی طرح سے ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا، تو انہوں نے ان کی بیوی کو پٹایا، ان کی بیوی کو، اور بہت سارے مال دولت کا لالچ دے کر کے کہا کہ رات کو نیند کی حالت میں ان کو جب پائے تو مضبوط رسیوں سے باندھ دو. تو جکڑ کر کے حوالے کرنے کی بات تھی. بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا، رسیوں سے باندھ دیا، لیکن آپ نے رسی توڑ ڈالی. اور رسی توڑ کر کے کس نے باندھا تھا؟ کہ میں تو میرے ساتھ تمہارا امتحان لے رہی تھی، ہاں تو بار کھو گنی میں آ کے کرو آئی کیڑی ریتے توڑ ہوتا، بچ گئے. خیر پھر اسی طرح سے ہوا ایسا کہ بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ بانے بنا دیے، لیکن ناکام ہونے کے بعد پھر بھی بیوی نے ہمت کی. اور پھر جب دوسری بار ہوا ایسا کہ اس نے جیسے موقع ملا، آپ پر نیند کا غلبہ آیا تو مضبوط لوہے کی جنجیر سے باندھ دیا. آپ نے اسے بھی توڑ دیا. کس نے باندھا تھا؟ کہ رسی سے تو آپ چھوٹ گئے تھے، میرے دیکھنا تھا تم کو کہ تمہیں ایسی چھوٹتے کہ نہیں. یہ بھی آدمی جو تمہیں تو بہت طاقت والے ہو بھائی، تمہارا یوں کرنے میں نہیں. تو حضرت کے منہ سے نکل گئے کہ تم گاڑی کوئی چیز تو جی رسی ہوئے کہ جنجیر ہوئے کوئی چیز میں کہ بدھی نہ سکے، بس مجھا متھے جا واڑ آئے نے ہنتھی جاؤ بدھائی سکا. یہ بولی گیا گالا گال میں چاہیے نہیں. یہ پہلے کے ولی کی بات کر رہا ہوں. یہ رسول پاک سناتے تھے اپنے صحابہ کو، بیٹھے تھے سب اور سنایا کہ بھائی اسی طرح سے مجھے دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، میرے سر کے بال سے مجھے باندھا جا سکتا ہے. بس دنیا کی محبت نے اسے اندھا کر دیا تھا. آخر کار موقع پا کر کے اس نے اپنے گیسو سے بالوں سے ان کو باندھ دیا، جو بڑے تھے بال. آپ نے آنکھ کھلی، دیکھا، جوڑ لگائے لیکن کھلے نہیں. محرت رائے گا گئی. کفار بدادوار نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ دیا، بے انتہائی بے دردی اور شفاقی سے ناک کان کاٹ ڈالے، آنکھیں نکال لی. اور ولی کامل کی بے کسی پر اللہ کو غیرت کا جوش آیا، قہر و غضب اللہ کا آیا. ظالم کافر زمین میں دس گئے، دسا دیا. اور لالچ میں جو بے وفا بیوی آئی تھی اس پر بجلی گری، وہ بھی خاک ہو گئی. اب یہ کہانی، یہ قصہ سنایا کس نے؟ رسول پاک نے. کتنی عبادت تھی؟ 1000 مہینے کی. 1000 مہینے روزہ، 1000 مہینے سجیرات جاگنے عبادت، 1000 مہینے کافرے تھی جنگ. હવે સાહાબા સુણે પ્યા તો સાહાબા જે મોઢા નીચા પડી ગયા તો હું તો જકરો થયો. જે ગાલી હે કે આકા મેદાને અસલ જે દી બધી ઉમ્મતથી વધીને 5 આઈજી ઉમ્મત જો નામ હોનું તો છે આ બરોબર હે ને બધીથી વધારે સારી ઉમ્મત આઈજી ઊંધી તો છે આ બરોબર હે. તો ઊંડી છે એ અગલી ઉંમત વાળે जी तो वॾी उमिरि हुई तो आनी जी तो ॾिसो पुत्री इबादत आहे तो असांजी त 50-60 वर्ष जी उमिरि आहे तो पाण त हुन में हारी वञूं न, पंहिंजी इबादत वधे नी, पाण खे पुॼूं नी. त हाणे पाण कोन करना तो गम थी वियो. तो हुज़ूर खे बि गम थी वियो कि हा ॻाल्हि त सची आहे. एतिरे में जिब्रील આવ્યા. जिब्रील अलैहिस्सलाम આવ્યા અને जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ खबर है? जिब्रील आए तो जिब्रील ने आके फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र. ए महबूब, अल्लाह ने आपको लैलतुल क़द्र एक ऐसी रात रमज़ान की अता की है, वो तो 60 महीने है ना, कि वो इतने महीने की बात थी, 1000 महीने की बात थी. यहाँ तो एक रात की बात है. तुम्हारा उम्मती एक रात इबादत कर लेगा, अल्लाह ताला 1000 महीने का सवाब दे देगा. उससे बढ़ जाएगी. 1000 महीने से बेहतर, कुरान में 1000 महीने से बेहतर है ये रात. एक रात खाली, कितना बड़ा करम है आका का, कितना बड़ा करम है. आज की रात खाली अगर हम सुस्ती में ही सही, लेकिन फजर की नमाज 2 रकात होती है, पढ़ लें. अभी कोई 2 रकात नफल पढ़ लें और अल्लाह की बारगाह में सज्जा करें, माफ़ी ज़रूर मांगे अपने गुनाहों की, तो पता चले कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है,
پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بخشنے والا ہے۔ یہ آج کی رات میں، اور آج کی رات میں تو سمندر کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے، آج کی رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور یہ لڑنا، میں نے بتایا آپ کو کہ یہ 25ویں رات ہے کہ 27ویں، یہ کون سی، یہ پکا پتہ نہیں ہے یہ کیوں ہوا، خبر ہے کہ رسول پاک ایک بار اس طرح یہ حجرہ یہاں بندھا ہے نا، اس طرح سے اس طرف لیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے باہر نکل رہے تھے، تو نکلے نے تو دو جنے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آیا تھا تمہارے پاس کہ میں تم کو شب قدر کی رات کون سی، وقت کون سا ہے بالکل میں ٹائم بتا دوں، لیکن اب وہ برکت اٹھا لی گئی، اللہ نے منع کر دیا کہ اب رہنے دیں، نہیں کہنا۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو وہ دونوں لڑ رہے ہیں، لڑائی کی وجہ سے اللہ نے اسے اٹھا لیا، یعنی کہ بجے میں سے فرصت نہیں، تو لڑائی کی وجہ سے یہ چلا گیا ہمارے ہاتھ سے۔ تو اندازہ لگا لڑائی کا کوئی اچھا کام ہے، لڑنا اچھا کام ہے، بادنا وڑکنا اچھا کام ہے، نہیں اچھا کام نہیں۔ میں کہا بچے چھیلے گیر ودنو اگڑو باپو نے اگڑو چو باپو بور ہوتا بے وہ نہیں رہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ مل کر رہیں، ایک جٹ رہیں، اور مل کر پوری قوم میں نام بنائیں کہ ہم لوگ جو ہے نا مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں لڑنا نہیں سکھایا، ہمارے نبی نے ہمیں جھگڑنا نہیں سکھایا، ہمیں مل کر رہنا سکھایا ہے، ہمیں کسی گرتے کو اٹھانا سکھایا ہے، یہ ہم مسلمان ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے گا میرے لیے، میں بھی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ بھائی پروردگار، بھلے 12 مہینہ نہیں آئی قوم، نہیں آئی، انہوں نے خوب گناہ کیے، لیکن مولا تو نے مجھے جو کام سونپا ہے میں ان کو ڈانٹتا ہوں، میں ان کو پھٹکارتا ہوں، بہت کچھ نہ کہنے کی باتیں کہتا ہوں، لیکن پہلے کے نبی کی قوم جو تھی وہ نبیوں کو سامنے زبان لڑاتی تھی، میری قوم ایسی نہیں ہے، میری قوم میرے سامنے زبان نہیں لڑاتی، تیرا پیغام جو بھی سناتا ہوں سن لیتی ہے، ڈانٹتا ہوں ڈانٹ سن لیتی ہے، وہ کوشش بھی کرتی ہے۔ مولا میں اس کا گواہ ہوں، تو اسے معاف کر دے، اور مولا میری خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے، جو نہیں آ سکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان کو آنے کی توفیق دے، ان کو عبادت کی لذت دے، ان کو رمضان کی مٹھاس عطا کر دے، ان کے سینوں میں، دل میں، ہمارے سینوں میں، ہمارے دل میں، ہماری ہر سانس میں، ہمارے ہر خون کے قطرے میں، ہمارے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جگہ ہدایت کا نور عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم، صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔